ناظرین ہمیں جب تک ہم اپنی کرنسی کو اسٹرینتھن کرنے کی طرف نہیں جائیں گے ہم اپنی ترقی کی طرف نہیں جا پائیں گے. آپ دیکھیے ہمارے اوپر قرضہ کس طرح بڑھتا ہے. ہمارے اوپر 30 بلین روپیز قرضہ تھا ناظرین اگر ہم 1970 میں پہنچ جائیں. اگر ہم 1970 سے لے کے 1990 تک پہنچیں تو اس 20 سالوں میں 30 بلین سے لے کے 711 بلین تک ہمارا قرضہ بڑھ گیا. کتنے گنا بڑھا؟ 30 اور 711 یعنی کہ 680 بلین روپیز. پہلے ہم نے 20 سالوں میں 30 ارب قرضہ بڑھایا. اب ناظرین اگلے 20 سالوں میں ہم نے 680 ارب قرضہ بڑھایا. اور اس سے آگے چلے جائیں ناظرین کہ اگر ہم 1990 سے جمپ لگائیں اگلے 20 سال 2010 میں آئیں تو 2010 میں ہمارا 6000 ارب قرضہ تھا, 9000 ارب قرضہ تھا. اب دیکھیں 9000 میں سے 680 نکال لیں جو اس وقت تھے یا 711 نکال لیں تو ہم نے اگلے 20 سالوں میں 8000 ارب کا قرضہ بڑھایا. پہلے 20 سال 30 ارب, اگلے 20 سال 680 ارب, اس سے اگلے 20 سال ناظرین زبان 6000 ارب کا قرضہ, 680 سے 6000. ناظرین اس 2020 سے اگر ہم 2010 سے اگر جمپ لگائیں ہم 2022 پہ آ جائیں تو ان 10 سالوں میں وہ جو 9000 ارب کا قرضہ تھا وہ 74000 ارب کا پہنچ گیا. ناظرین یہ ہے وہ ایک ایسا فیکٹر کہ ہر آنے والا لمحہ ہمارے اوپر ڈیلی سود کی مد میں, قرضے کی مد میں اس طریقے سے بڑھایا جا رہا ہے کہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں, لیکن ہماری آنے والی نسلیں ماڈرن سلیو بن رہی ہیں. ماڈرن سلیو کیا ہوتا ہے ناظرین؟ ماڈرن سلیو یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ کے زنجیریں دے کے باندھ دیا, وہ سلیوری تھی کبھی. آج کی سلیوری یہ ہے کہ آپ اپنا قرض کسی کو قرض دیں, اس سے لکھوا لیں کہ اس کے اوپر آپ نے سود دینا ہے اور اس کی آنے والی نسلوں کو بندی بنا. جس طرح اینٹوں کے بھٹے پہ ہوتا ہے ناظرین, کیا ہوتا تھا اب وہ تو اللیگل ہو گیا نا کہ وہ جو مزدور تھے مالک اس کو قرضہ دیتا تھا اور اس قرضے کے عوض اس ایسی کنڈیشن رکھتا تھا کہ وہ قرضہ پے نہ کر سکیں کیونکہ انہوں نے 24 گھنٹے کام کرنا ہے, ان کی تنخواہ ہے 100 روپے, اس نے قرضے کی لائبلٹی بنا دی 500 روپے. اب وہ کبھی بھی 500 نہیں کما سکتا روزانہ, تو وہ اور اس کی آنے والی نسلیں اس بٹے آنر کی غلام رہیں. یہ ہے ماڈرن سلیوری. ہمارے ساتھ بھی ناظرین یہی ہے کہ ہماری ڈیلی انکم ہے 18 ارب روپے اور ہمارے اوپر ڈیلی کا جو پیمنٹ ہے وہ ہے 50 ارب روپے. میں 18 ارب سے 50 ارب پہ تو نہیں جا سکتا, لیکن اگر میں نے یہ قرض اتارنا ہے اگلے 4 سال یا 5 سال میں تو مجھے 150 ارب روپے روزانہ چاہیے. ناظرین 18 ارب کہاں اور 150 ارب کہاں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ میرے گھر کا خرچہ ہے 1.5 لاکھ روپے مہینے کا اور میری انکم ہے 18,000 روپے اور مجھے 1.5 لاکھ روپے بجلی کا بل دینا ہے اور میری انکم ہے 18,000. ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کبھی بھی اس لائبلٹی کے سرکل سے, سائیکل سے نہیں نکل پاؤں گا جب تک کہ جو کوریا نے سٹرکچرل ریفارم کی, ایک اسلام نے جو اصول بتائے ہیں وہ فائنینشل اکنامکس کے اصول ہیں. اب